امن برقرار رکھنے کا بڑا چیلنج، نیشنل ایکشن پلان پر ایپیکس کمیٹی آج سر جوڑ کر بیٹھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے۔ آرمی چیف، وفاقی وزراء اور چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی شرکت شیڈیول۔ ملک کی مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر غور کیا جائے گا۔ کمپنیوں کے دیوالیہ ہونے کے عرصے کے دوران ٹیکس نہیں دیا جاتا، برطانوی عدالت نے حسن نواز کے موقف کو درست قرار دیا۔ نواز شریف خاندان کے لیے ایسے اتار چڑھاؤ کوئی نئی بات نہیں۔ سزا دینے کے لیے کاروبار 4 بار دیوالیہ کرایا جا چکا۔ دیوالیہ کرنے کے عمل کا آغاز 1972 سے ہوا، جب ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں صنعتوں کو نیشنلائز کیا گیا۔ مشرف دور میں بھی گھر اور فیکٹریاں سیل کی گئے۔ ثاقب نثار اینڈ کمپنی نے بھی شریف خاندان کی صنعتوں کو تباہ کیا۔ برطانوی عدالت کے فیصلے پر رد عمل۔ ترجمان کا کہنا ہے، ملک و قوم کی خاطر شریف خاندان نے نقصانات اور ذاتی دکھ برداشت کیے۔ دیوالیہ ہونے پر بھٹو دور کو زیر بحث لانا درست نہیں۔ آپ دیوالیہ برطانیہ میں ہو رہے ہیں، بھٹو دور کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ ندیم افضل چند کا رد عمل۔ ایکس پر پیغام میں کہا، ہمیں قیادت نہ روکے تو سارا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیں گے۔ ملک کی معیشت استحکام کی جانب گامزن ہو چکی، عوامی ریلیف کو ہر اقدام پر ترجیح دی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا معاشی صورتحال پر اطمینان کا اظہار۔ ٹیکس نہ دہندگان کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کرنے کا حکم۔ کہا، ٹیکس چوروں اور معاونت کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچا کر دم لیں گے۔ تمام شعبوں کو ٹیکس ادا کر کے ملکی ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ زرعی اصلاحات پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خراج تحسین پیش۔ پاکستان اور ایشیائی ترقیاتی بینک کے درمیان $50 کروڑ قرضے کے معاہدے پر دستخط۔ رقم پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلی اور آفات کے خطرے میں کمی کے لیے خرچ کی جائے گی۔ بنو میں پولیس چیک پوسٹ پر مسلح افراد کا حملہ، 7 پولیس اہلکار اسلحے سمیت اغوا۔ مغویوں کی بازیابی کے لیے پولیس کا علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں اہم پیش رفت، بانی پی ٹی آئی کو انسپیکشن نوٹ فراہم۔ 25 نومبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ کیس کے 23 مفرور ملزمان اشتہاری قرار، دائمی وارنٹ گرفتاری جاری۔ اے ٹی سی راولپنڈی نے تمام ملزمان کے بیرون ملک جانے پر پابندی لگا دی۔ توشہ خانہ 2 کیس میں بانی اور اہلیہ پر فرد جرم عائد نہ ہو سکی۔ سابق خاتون اول آئندہ سماعت پر پیش نہ ہوئی تو ضمانت خارج ہو جائے گی، عدالت کی وارننگ۔ 9 مئی کو جلاؤ گھیراؤ کا مقدمہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری اور عمر سرفراز چیمہ سمیت 21 ملزمان پر فرد جرم عائد۔ ملزمان کا صحت جرم سے انکار، آئندہ سماعت پر گواہان طلب۔ تحریک انصاف 24 نومبر کے احتجاج کے لیے تیار، رکاوٹیں ہٹانے کے لیے پورا بندوبست کر لیا۔ پہلے بھی اسلام آباد پہنچے، اس بار بھی پہنچیں گے۔ کنٹینرز عوام کے سامنے ریت کی دیوار ثابت ہوں گے، بیرسٹر سیف کی للکار۔ وفاقی دارالحکومت میں دوبارہ دفعہ 144 نافذ، نوٹیفیکیشن جاری۔ پی آئی اے کی نجکاری کے لیے بولی کا عمل دوبارہ شروع کرنے کا اعلان، اگلی بار نجکاری کے لیے مشیر تبدیل کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر برائے سرمایہ کاری بورڈ، مواصلات اور نجکاری عبدالعلیم خان کی قائمہ کمیٹی کو بریفنگ، کہا پرائیویٹائز کرنے سے پہلے تمام سرکاری اداروں کو خسارے سے پاک کرنا ہوگا۔ ایف بی آر کو طیاروں پر جی ایس ٹی ختم کرنے کی درخواست کی تھی۔ اگر پی آئی اے کو بیچنا ہے تو حکومت کو دل بڑا کرنا پڑے گا۔ اسموگ کا زور کم، لاہور اور ملتان ڈویژن کے علاوہ تمام اضلاع میں تعلیمی ادارے آج سے کھل جائیں گے۔ طالب علم، اساتذہ اور عملے کو ماسک پہننا ہوگا۔ آؤٹ ڈور اسپورٹس اور غیر نصابی سرگرمیوں پر پابندی برقرار۔ لاہور کے ہوٹلز اور ریسٹورنٹس کے اوقات کار میں نرمی۔ فوڈ پوائنٹس کو رات 10 بجے تک کھلا رکھنے کی اجازت۔ مریم اورنگزیب کا کہنا ہے، انسانی زندگیوں کو بچانے کے لیے مشکل فیصلے کیے۔ اسکولز انتظامیہ کو احتیاطی تدابیر پر عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایت۔ ماحولیاتی بہتری اور اسموگ کے خاتمے کے پنجاب حکومت کے اقدامات قابل تعریف۔ مستقل مزاجی اور جذبے سے کام جاری رہا تو شہر پر دورس مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ سماعت کے دوران جسٹس شاہد کریم کے ریمارکس، وافر بجٹ مختص کرنے کا اقدام بھی قابل تحسین قرار۔ لاہور ہائی کورٹ کی موٹر سائیکلز کو پیٹرول کے بجائے بیٹری پر منتقل کرنے کی ہدایت۔
सनतों को दूसरी जगह मुंतकिल करने पर गौर शुरू कर दिया। एडवोकेट जनरल की यकीन दहानी। कराची में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी को कत्ल करने वालों का इबरतनाक अंजाम। मकामी अदालत ने एक मुल्जिम को सजाए मौत और दूसरे को उम्र कैद की सजा सुना दी। वरसा को 3 लाख रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। डाकुओं ने सितंबर 2020 में चौकीदार को कत्ल किया था। कोयटा से अगवा 10 साल के मुसव्विर का कुछ पता न चल सका। अहले खाना का एहतजाज जारी, एक एक लम्हा भारी। आज बलूचिस्तान असेंबली पर मुजाहरे का ऐलान। ताजरों ने भी मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। गजा में इंसानियत सोज मजालिम न थम सके। कमाल अदवान अस्पताल के डॉक्टर के खानदान के 17 अफराद शहीद। चपालिया, नसीरात और खान यूनुस में इसराइली तैयारों की बमबारी। 24 घंटे में मजीद 80 फलस्तीनी शहीद। इसराइली वजीर आजम की हट धर्मी बरकरार। गजा जंगबंदी मुज़ाकरात में हमास को रुकावट करार दे दिया। लेबनान में भी इसराइली सफाकियत जारी। बेरूत समेत कई शहरों में हमले। 24 घंटे में 36 शहरी लुकमा अजल बन गए। शुहदा की तादाद 3516 हो गई। हिजबुल्लाह के सेहूनी शहरों पर रॉकेट हमले। एक इसराइली हलाक, 30 जख्मी। ब्राजील में G20 समिट जारी। अमेरिकी सदर जो बाइडन का यूक्रेन की खुद मुख्तारी की भरपूर हिमायत का ऐलान। कहा तनाज़ात और बहरानों को खत्म करने के लिए मिलकर काम करना होगा। चीनी सदर शी जिनपिंग ने कहा तरक्की पजीर ममालिक के साथ ताउन मजीद मजबूत बनाएंगे। इंसदादे बदउनवानी एक्शन प्लान पर अमल दरामद करेंगे। कॉन्फ्रेंस में सदर तुर्की, सऊदी वजीर खारिजा और दीगर आलमी रहनुमाओं ने शिरकत की। चैंपियंस ट्रॉफी पर भारत बात करे, तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। पाकिस्तान की पेशकश, जो मर्जी हो इवेंट पाकिस्तान में ही करवाएंगे। ऐसा कोई मसला नहीं कि भारतीय टीम पाकिस्तान ना आ सके, हमें कोई टफ टाइम नहीं दे सकता। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का 2 टुक पैगाम। कहा खेल और सियासत अलग अलग चीजें हैं। आईसीसी के जवाब का इंतजार है। क्रिकेट की आलमी बॉडी को भी अपनी साख का ख्याल रखना होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल के मुंतजिर हैं। बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग सब खराब। T20 सीरीज डरावना ख्वाब। कैंगरूज ने पाकिस्तान को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में ग्रीन शर्ट्स को 7 विकेट से शिकस्त। पाकिस्तान की पूरी टीम 117 पर आउट। बाबर आजम 41 रन बनाकर टॉप स्कोरर। ऑस्ट्रेलिया ने टारगेट 12वें ओवर में पूरा करके सीरीज 3-0 से जीत ली।